जनाब, ये जो अटक बाईपास रोड है, इस पे जो कामरा चौक है इसके करीब मौजूद, यहाँ पे एक चीज़ मेरे जहन में आई है, आपको भी दिखाता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे अटक के बाज़ार में बहुत सारे लोग होते हैं जो रेडियो पे रेडियाँ चढ़ाए होते हैं और एक दूसरे से आगे जाने की एक क्या उसे कहते हैं, एक उनके पास एक पोजीशन होती है कि हम आगे से आगे चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। ये बिल्कुल कंप्लीट एक वीराना है। ये अटक की तरफ जाने वाला रोड है, ये पिंडी की तरफ जाने वाला रोड है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कामरा की तरफ मुड़ने वाला चौक है। यहाँ पे तीन ये जो फ्रूट वाली रेडियो वाले हैं ये तीन खड़े, एक ये, एक वो है और एक ये। मिलेंगे इनसे सिर्फ करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे संगाले वक्तु है او لك تاسو خو لیندام شته غلیل بھی اس کے پاس ہے بچی نزدور آشا دیریڑا کسوں نے پیسے کٹی دروازے کتنے پیسے کما لیتے ہو دن میں؟ اتنا کچھ نہیں بنتا ہے لیکن مزدوری ہو جاتی ہے 400-500 بھیک تو نہیں مانگتے ہو نا؟ نہیں تو یہ ایک مزدوری گھا کلال کی مزدوری کر رہے ہو نا؟ ہاں کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہو؟ 4-5 مہینے ہو ہو گئے گئے ہیں۔ اچھا چلتے دوسرے کے پاس بات کریں گے جی۔ یہ اس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پہ ایمان اور اس کے رازق اور خالق اور مالک ہونے پر ایمان ان لوگوں کو ایک ویرانے میں بٹھایا ہوا ہے اور یہ رزق کے بارے میں بالکل ورید نہیں ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا رزق الحمدللہ کما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سنگالے بچی پختو ہے اردو درزی مجھے یہ نام کیا ہے آپ کا؟ انذر گل جی۔ یہ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہو فروٹ کا؟ تقریباً 3 مہینے ہو گئے۔ تو کیسے کوئی کام شام چل رہا ہے؟ نہیں ایسے بس گزارا ہے اچھا گزارا ہے تو اسی لیے بیٹھے ہو 3 مہینے سے؟ اگر نہ ہوتا تو پھر نہ بیٹھے ہوتے؟ ہاں بس گزارا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ کتنے بچے ہیں؟ 4۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کا رشتہ دار ہے؟ ہاں۔ اچھا اب جاتے ہیں جی اس تیسرے کے پاس اور یہ جی کامرا کینٹ کی طرف جو مڑنے والا چوک ہے اس چوک کے قریب میں موجود ہوں اور شاید یہاں پہ نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے تو شاید یہ لوگ ابھی تو نہیں دیکھ رہے لیکن جب دیکھیں گے تو میری آواز آپ کو پہنچ جائے گی۔ خاص کر اٹک میں جتنی بھی یہ فروٹ فروش ہیں، سبزی فروش ہیں یا ریڈیو والے ہیں ان ساروں تک میری آواز پہنچ جائے گی کہ آپ لوگ شہر میں ہوتے ہوئے، بازاروں میں ہوتے ہوئے ریڈیو پہ ریڈیاں آپ نے ایک دوسرے پہ چڑھائی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں کہ میں رزق زیادہ کما لوں، میں رزق زیادہ کما لوں۔ میں حیران ہوں ان بچوں پر کہ ان کے اللہ کی توحید پر، رازق اور خالق اور مالک ہونے پر ان کا پکا پختہ ایمان ہے اور اسی وجہ سے اس ویرانے میں یہ کھڑے ہیں اور مجھے یہ پکا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ کمائیں گے جن کے بچوں کا روزی روٹی چل سکے گی۔ السلام علیکم۔ بچے نم دسرے ہیں اردو درزی؟ ہاں بیٹا کتنے عرصے سے فروٹ آپ یہاں بیچ رہے ہیں؟ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہو؟ 6 مہینے کا۔ 6 مہینے سے ہو۔ تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرا 8 بچے۔ اچھا تو اس میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ بس شکریہ، بس ٹھیک ہے، میں کام تو سب نہیں بس گزارا ہو جاتا ہے؟ شام کو روٹی بھیک تو نہیں مانگتے ہو نا؟ نہیں، شام کو روٹی اللہ دینے میں۔ روٹی اللہ دیتا ہے، شکر اللہ۔ ٹھیک ہے۔ کبھی ایسے ہوئے کہ آپ بھوکے سوئے ہو، آپ کے بچے بھوکے سوئے؟ نہیں شکر اللہ بس دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہے، شکردار ہے اللہ سے۔ زبردست سے زبردست۔ اچھا اور یہ کتنا فروٹ لائے ہو؟ یہ کتنے پیسوں کا ہوگا تقریباً؟ یہ تو بس 15-16 ہزار کا ایکسپر ہوتا ہے۔ اچھا میرے بچوں، میں آپ کو ایک بات آپ کو اس ویڈیو کے تھرو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے اور اس ویرانے میں بھی وہ میرے بچوں کو رزق دیتا ہے، اس ویرانے میں بھی اللہ رزق دیتا ہے، وہ رحیم اور کریم ہے اور اسی لیے میرے یہ بچے ویرانے میں کھڑے ہیں اور اپنے رزق کے لیے، رزق حلال کے لیے کوشش کریں۔ دیکھیں 3 ریڈیاں ہیں تو یہ جو اٹک میں شہر میں اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ کی اللہ کی توحید پر، اللہ کے رازق اور خالق اور مالک ہونے پر ایمان نہیں ہوتا اور آپ اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ خدا را اس سے نکلیں اور ایک یقین رکھیں کہ اللہ
وحدہ لا شریک ہے، اور وہ پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا ہے، تو اس ویرانے میں میرے بچوں کو کیوں نہیں؟ تھینک یو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔